بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم بات کر رہے تھے کھانے پینے کی کہ ہم سالن روٹی کھاتے ہیں۔ ہمارے صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتے میں عام طور پہ ہمارا جو پاکستانی ناشتہ ہے وہ انڈا الف نون ان دال اور ہے انڈا، تو اس کو اگر ہم اکٹھا لکھیں گے تو یہ آئے گا انڈا اور پراٹھا پے رے الف اور ٹھا ٹے کے ساتھ دو آنکھوں والی ہے اور پھر الف، یہ بن جائے گا 3 نقطے پے کے نیچے الف اور ٹے ہے ٹھے اور الف پراٹھا۔ تو جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہم کھانے کے آداب پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ میں میم یہ اور نون گنا، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بے سین میم الف لام اور ایک آنکھ والی ہے۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، پے ڑے پڑھ ہے پڑھ تے الف تا، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہے واو اور نون گنا، اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ تو ہم جب بھی کھانا شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں اور بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، میں تو میں ہی آ جائے گا۔ اگر ہم بیٹھ لکھیں تو میں تو ایسے ہی لکھا جائے گا، ہجے میم یہ کا شوشہ اور نون گنا، میں بیٹھ میں آ جائے گا بی یہ ٹے اور ہے، میں بیٹھ کاف رے کر، میں بیٹھ کر کھانا کاف ہے نون الف نا، میں بیٹھ کر کھانا کھاتا کاف ہے کھے الف اور تے الف تا، میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اس کے یہی ہوں گے ہے واو اور نون ہونا۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹھ کر کھانا کھانا اور پھر اپنی پلیٹ صاف کرنا، اصل میں جو عادتیں ہوتی ہیں نا وہ ایک دن میں نہیں بنتی، بار بار ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے۔ اگر ہم شروع سے ہی عادت ڈالیں اور یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے کھانا کھانے کا، میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنی اقدار کو اپنانا ہے، تو پھر ہماری یہ عادت اتنی پکی ہو جائے گی کہ ہم گھر میں ہوں، کسی محفل میں ہوں، بازار میں ہوں، تو ہم کبھی بھی چلتے ہوئے کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ہمیشہ پانی بھی بیٹھ کر پئیں گے اور کھانا بھی بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور تو جانوروں کا کام ہے نا چلتے پھرتے کھانا کھانا، ہم تو سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں، تو ہم وہ اگر ہمارے دل میں یہ عادت نیت ہوگی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، تو ہمارا کھانا بھی عبادت ہے۔ تو پھر ہمیں جو
شادیوں پہ جو لوگ بھوکوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا ڈال لیتے ہیں اور پھر ان سے اتنا کھایا نہیں جاتا، پھر اللہ کا رزق ضائع ہوتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں پھر ہمیں نظر نہیں آئیں گے. تو کھانا جو ہے وہ بسم اللہ کا نام لے کے، اور پھر جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اللہ کا نام دیکھیں گے، تو ہمیں ضرور یہ احساس ہوگا کیا میں کھانا کھانے کے لیے جو رزق کماتا ہوں اس کے اوپر بھی اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کا اطلاق کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تجارت کی نبوت لانے سے پہلے. تو آپ ایک دفعہ جو ہے وہ سامان لے کے آئے، رستے میں بارش ہوگی، تو وہ سامان جو ہے وہ تھوڑا سا شاید گندم تھی، اس طرح کا سامان تھا، اس پہ بارش پڑ گئی اور اس کا وزن زیادہ ہو گیا. اب یہ کہ عام بندے کو جس کو یہ بیک گراؤنڈ نہیں پتہ تھی، اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ گندم تھوڑی سی گیلی ہے اور یہ خشک ہے، تو آپ نے اس کا ریٹ کم لگا دیا. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ دیکھنے میں تو بظاہر ایک جیسی ہیں دونوں گندم، تو آپ ایک کی قیمت کم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس گندم میں تھوڑا سا پانی ملا ہوا ہے، تو میں جائز نفع کمانا چاہتا ہوں، تو میں نے اس لیے اس کی قیمت کم لگا دی ہے. تو اگر آپ دیکھیں، اگر ہم سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مال بیچتے ہوئے اس کے نقائص بھی بتا دیں اور اس کی مناسب قیمت لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ رزق میں برکت بھی ڈال دے، ہمیں سکون بھی دے، اور ہم یہ جو ملاوٹ ہے اور یہ جو غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے، یہ نہ کریں. تو آج ہم نے پڑھا کہ ہم ناشتے میں انڈا اور پراٹھا کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کھانے کے آداب جو ہیں ان کی بھی دہرائی کر لی.